السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج 1 مارچ ہے اور پاکستان میں رات کا وقت۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پر، پاکستانی سیاست پر بات کرنے والے سنجیدہ ویلاگرز کی۔ یہ بہت محنتی لوگ ہیں، میرے کولیگز ہیں، میں دل و جان سے ان کی عزت کرتا ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے ویلاگز کی مجھے ایڈکشن ہے، کیونکہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے، بعض اوقات تجزیہ بھی ہوتا ہے، تو میں ان کی بات پر کان ضرور دھرتا ہوں، گو کہ ہر بات سے ایگری نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ فی الحال سب سے اہم خبر کرنسی سکہ رائج الوقت وائٹ ہاؤس میں ہونے والا ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، جس میں صدر زیلنسکی کی خوب مٹی پلید ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے اس بیچارے کو خوب زچ کیا، جو بڑی حد تک درست بھی تھا، وہ ڈیزرو بھی کرتا تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی ہے، بگ ماؤتھ ہے، بڑبولا ہے، لیکن اس کی ایک ایک بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارا کیا دھرا ہے، اینڈ یو آر پلئنگ ود فائر۔ تم اس وقت ورلڈ وار کے دھانے پر لے جا رہے ہو دنیا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ کہ تم وینکوشڈ ہو، تم ہار چکے ہو۔ شکست خوردہ لوگ ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتے۔ بار بار کہہ رہا تھا یو آر ان نو پوزیشن۔ اس واقعے کا تذکرہ میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کا براہ راست اثر ہم پر بہت کم ہے، سوائے اس کے کہ اس کی دہشت خوب پڑی ہوئی ہے۔ بہت سے کوارٹرز میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور اچھا ہے، لیا جانا چاہیے۔ براہ راست اس کا اثر ہو نہ ہو، یاران خوش خیال ہمارے ویلاگرز وہ صبح دوپہر شام کے حساب سے وہ دھڑا دھڑ ہمارے حکمرانوں کو ڈرائے چلے جا رہے ہیں کہ جو کچھ زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اس واقعے نے جو شاک ویوز بھیجی ہیں وہ یورپ کی حد تک ہیں۔ ایشیا میں اس کا اثر، اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا یا ہم پر براہ راست اس کا تعلق کوئی نہیں بنتا اس سے، سوائے اس کے کہ ہمارے وہ حکمران، وہ ادارے جو آسیں لگائے بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پینٹاگن کے ساتھ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ اور CIA کے ساتھ، وہ قدرے مایوس ہوں گے، کیونکہ بظاہر اب ان تمام اینٹیٹیز کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ کا انجام یہی ہونا تھا۔ اس واقعے نے البتہ دہشت خوب ڈالی ہے، اور یہ دہشت حق بجانب ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ زیلنسکی کے واقعے کا پاکستانی صورتحال کے ساتھ براہ راست بڑا گہرا تعلق ہے۔ البتہ ایک بات میں ضرور سمجھتا ہوں، اور خواتین و حضرات، میں آج پہلی دفعہ اس کا برملا اظہار بھی کرنے جا رہا ہوں۔ میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام لپیٹا جانے والا ہے، لیکن ٹائم لائن کے بارے میں نہ پہلے میں کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ اب۔ البتہ اپنے ارد گرد نظر دوڑانے کے بعد میں یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ نظام لپیٹا جانے والا ہے۔ کب؟ بہت جلد۔ کیسے؟ اس کے انسٹرومنٹس 2-3 بنیں گے۔ دہشت گردی بھی بنے گی، جنگ بھی بنے گی، ہمارے خزانے کی صورتحال بھی بنے گی، مورال بھی بنے گا، پبلک سینٹیمنٹ بھی بنے گا، اور اوورآل گزشتہ 3 سال سے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی دہشت نے بھی بڑا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پے بیک ٹائم سمجھ رہے ہیں اسے۔ ابتداً میں نشاندہی کروں گا اس معاملے کی جو اولین ہے، فورموسٹ ہے، سب سے اہم ہے۔ خواتین و حضرات، ایک نیا ایلیمنٹ ایمرج ہوا ہے، پاپ اپ ہوا ہے، ISKP۔ یہ خراسان کے حوالے سے آپ نے بہت سن رکھا ہوگا۔ اس ایلیمنٹ کے پیچھے بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے ادارے کار فرما ہیں۔ 2 انتہائی اہم خفیہ ایجنسیاں صبح و شام اس کی آبیاری کر رہی ہیں۔ مقصد پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، البتہ پاکستان کے رستے چائنا کی محرومیوں میں اضافہ کرنا ہے، سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اور معدنیات کی وہ دولت جو افغانستان کی طرف سے چائنا جاتی نظر آ رہی ہے، اس پائپ لائن پر پیر رکھنا۔ اب آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ بین الاقوامی ایجنسیاں کون ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔
میں بڑے افسوس سے لیکن وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ تاجکستان کی طرف سے، وہ جو واخان کوریڈور والی سائڈ ہے، اور ان کی ٹریننگ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پیریڈز کر رکھی ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے، جب حالات سازگار ہوتے ہیں، خاکم بدہن پاکستان جب ٹوٹنے کے قریب پہنچتا ہے، خدا کرے وہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن بلوچستان کو ٹیک اوور کیسے کرنا ہے۔ تو جو اس وقت صورتحال ہے، سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، بسوں کو روک کر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ بی ایل اے کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور بہت سے عوامل بھی کار فرما ہیں، اور یہ بڑے سنگین، نہایت خطرناک ہیں۔ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ رمضان المبارک میں دہشت گردی کے واقعات تیزی سے بڑھیں گے۔ یہ 2 دن پہلے اکوڑا خٹک میں جو ٹریجڈی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ۔ آگے چل کے ان معاملات میں تیزی آئے گی، اور اگر اب میں لکیر پیٹنا شروع کر دوں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہت بڑا فیلئر ہے کیونکہ وہ تو دیگر کاموں میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ تو اس حساب کتاب میں پڑھی ہیں کہ فواد چودھری کدھر جا رہا ہے، نواز چودھری کدھر جا رہا ہے، شہباز چودھری کدھر جا رہا ہے، بڑا چودھری کدھر جا رہا ہے، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، باقاعدہ لکیر پیٹنے والی بات ہے، یہ فیلئر اوور آل فیلئر ہے، نہ صرف ایجنسیوں کا، سب کا، اس لیے کہ ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ میں کوئی دہشت نہیں پھیلا رہا، میں کوئی ڈرا نہیں رہا، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اور اصل تنبیہ میں اینڈ میں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آخری موقع سمجھیے۔ ہماری افواج جب ویسٹرن بارڈر پہ انگیج ہوں گی تو اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ کا مطلب ریسورسز ہے، ریسورسز اندھا دھند ریسورسز، ایک بہاؤ ہے، دریا کی طرح پیسہ بہتا ہے، اور پیسہ سکیئرس کموڈٹی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں امن کے زمانے میں کسی نے پیسہ نہیں دیا، جنگ میں کون دے گا؟ شہباز شریف مانگ کے لائے گا پیسہ؟ پیسے کے بغیر آپ لڑ نہیں سکتے، لڑائی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن حالات بعض اوقات اس قدر ناگزیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ بدقسمتی ساتھ نتھی ہوتی ہے، چسپاں ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، آپ چاہیں بھی تو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ جنگ میں ہمیں جھونکا جا رہا ہے، جنگ کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جنگ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کنونشنل وارفیئر ہے، روایتی جنگ ہے۔ روایتی جنگ میں مارٹر گولے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بامبس چاہیے ہوتے ہیں، اس میں پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، اس میں گنز چاہیے ہوتی ہیں، گولیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو اس کی سپلائی لائن نہ صرف بہت تگڑی ہونی چاہیے، پرپیچول ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے پورا یورپ اور امریکہ یوکرین کی مدد کرتا رہا، ہمارے ذریعے بھی کرتا رہا ہے، ہم بھی راؤٹنگ میں ہیلپ کرتے رہے ہیں، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے بھی گئے ہوں گے، لیکن دیکھ لیجئے کہ پوری نہیں پڑی اس بیچارے کی، اس کی ضلالت میں، اس کی خواری میں، جہاں اور بہت سارے عوامل کار فرما تھے، وہاں پر ڈرتھ آف ریسورسز بھی تھی، اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پیچھے پورا یورپ کھڑا تھا، امریکہ کھڑا تھا۔ یہ بائیڈن کس کو ہیلپ کر رہا تھا؟ ہمیں کس نے ہیلپ کرنی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ کون آئے گا؟ بھوٹان آئے گا ہماری مدد کو، یا نیپال آئے گا، یا وہ جدھر ہر تیسرے دن بھاگے جاتے ہیں موصوف آذربائیجان، وہ آئے گا؟ تو میرے بھائی، جب ریسورسز تیزی سے ڈپلیٹ ہونے لگیں گے اور ویسٹرن بارڈر بلیڈنگ پہ اتر آئے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسٹرن بارڈر پر چھائی لگا کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ وہ صرف محبت میں، پیار میں، مروت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑا ڈھکوسلا کوئی نہیں ہو سکتا کہ مودی صاحب اور نواز شریف اینڈ کمپنی، ان کی آپس میں بہت بنتی ہے اور یہ بہت بڑے گارنٹور ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ وہ صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، میں سمپل کلیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک معمولی اسٹوڈنٹ بھی اس کو سمجھے گا، اور تھوڑا سا آپ بھی غور کرنے کی کوشش کریں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی مشکل چیز ہے نہیں۔ ایک چیز ہوتی کنٹمپریری انوائرمنٹ، ایک لینڈ مارک جب اچیو کرتی ہے دنیا، تو اس کے بعد انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ورلڈ وار ہوئی، ختم ہوگی، اس کے بعد جو انوائرمنٹ آئی اس کو ہم کنٹمپریری انوائرمنٹ کہتے ہیں، کہ ورلڈ وار 1 کے بعد کیا تھی، 2 کے بعد کیا ہے، فرینچ ریولوشن کے وقت کنٹمپریری انوائرمنٹ کیا تھی، انڈسٹریل ریولوشن کے وقت کیا تھی۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کنٹمپریری انوائرمنٹ تھی، جو 1945 سے لے کر ابھی کل تک رائج تھی، ان ووگ تھی،
پریکٹس ہو رہی تھی اس کے مطابق آپ کسی کی 1 انچ زمین ہتھیا نہیں سکتے. آپ کو ہتھیارا کہا جائے گا, آپ کو یوسرپر کہا جائے گا. ہٹلر ایگزیکٹلی یہی کچھ کرتا رہا جو سیکنڈ ورلڈ وار کا باعث بنا. تو اب بڑی شدت سے اس کی ممانعت کی گئی. اس کے لیے UN کا بڑا رول ہے, اس کے لیے سیکیورٹی کونسل کا بڑا رول ہے, اداروں کا بڑا رول ہے, اور بہت کچھ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کویت پر حملہ کیا تھا صدام نے, جس کے بعد عراق وار شروع ہوئی تھی. آج بھی کشمیر کا ایشو پینڈنگ پڑا ہوا ہے, فلسطین کا ایشو پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو یہ معاملات ہیں. اسی دوران یہ اب وہ غور طلب بات آ رہی ہے, وہ موقع وہ مقام آ رہا ہے جہاں پر آپ نے ہمہ تنگوش ہونا ہے کہ گزشتہ جنگ میں یوکرین کا 11% سے زیادہ علاقہ پوٹن صاحب چھین چکے ہیں, رشیا ہتھیا چکا ہے, اور اس کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں. جو انوینٹری ہے, جو ایشوز ہیں, ان میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں. اور وہ بیچارہ جو چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے گارنٹیاں چاہیے, مجھے واپسی چاہیے, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اسے کہتے ہیں کہ بھائی پہلی بات تم نے جنگ شروع کیوں کروائی تھی, اور جو کروائی تھی تو اب یہ چیزیں ہمیں ادا کرو, اس لیے کہ تم ہار چکے ہو. یو آر ان نو پوزیشن. یہ ایک بڑا خطرناک فکر ہے, بھیانک اور بدبودار فکر ہے کہ یو آر ان نو پوزیشن. ہارے ہوئے کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یو آر ان نو پوزیشن. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والا؟ تم صرف سننے والوں میں سے ہو, تم نے کہنا کچھ نہیں ہے. چنانچہ اگر امریکہ اور رشیا اس علاقے کی ڈکیتی پر خاموش ہیں تو کسی اور کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ نیا کنٹمپریری کلچر, ایک نئی انوائرمنٹ جنم لے گی کہ اگر کوئی کسی بہانے سے یہ سوچتے ہوئے کہ جی انہوں نے ہم پر تھوپی تھی جنگ اور ہمارے ایکسپینڈیچرز اتنے ہو گئے, اس لیے ہم کمپنسیشن کے طور پر یہ کچھ لے رہے ہیں. یہ ہمیشہ فاتحین کرتے تھے, لیکن چونکہ تبدیل ہو چکا تھا یہ کلچر, اس لیے اس سے اجتناب برتا گیا, لیکن معاملہ پھر اسی طرف چلا گیا. تو خدا نہ کرے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر سے جب موومنٹ شروع ہو اور انگیجمنٹ ساری ہماری ویسٹرن پہ ہے, تو وہ انتہائی قیمتی شاندار علاقے جو اب تک ہمارے زیر انصرام رہے ہیں, جنہیں وہ پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں, وہ علاقہ یا اس کا کچھ حصہ ہتھیا لیتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے کیا ہے, یہ تو دہشت گردی کا ڈن ہے, یہ تو دہشت گردی کی ہم آج کہاں ہیں, آپ چیک کر کے دیکھ لیں, ان سے اپنا ملک نہیں چل رہا. پچھلے 3 سال سے انہوں نے نزعی کیفیت اپنے ہاں برپا کر رکھی ہے, تو ہمارے ساتھ بھی اب یہ سپل اوور کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہماری مجبوری تھی, ہم نے یہ سارا سلسلہ کر لیا. لائن آف کنٹرول کراس ہو سکتی ہے, خاکم بدہن, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس وسائل کی بھرمار ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا ہمارا زبردست مورال ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا پبلک سپورٹ, پبلک سینٹیمنٹ ہمارے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں ہے. بلکہ ایک بہت بڑا طبقہ تو باقاعدہ متنفر ہو چکا ہے, اپیتھیٹک ہو چکا ہے کہ قسمانو کہو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. محض ترانوں کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی بھائی جان, بالکل نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو ڈیمورلائز کرنا مقصد نہیں ہے, آنکھیں کھولنا, جگانا, ویک اپ کال دینا مقصد ہے. میں نے آج تک کبھی آپ کو جگانے کی کوشش نہیں کی, لیکن انفارچونیٹلی اب اتنا لیٹ ہو چکے ہیں ہم کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو جھنجھوڑ کر جگاؤں کہ اب بھی وقت ہے, اور کچھ نہیں تو کم از کم جاگ تو جاؤ. اور ہاں, میں ایک دفعہ پھر اس پر زور دینے کے لیے بتا دوں کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہمارے کھاتے میں جب ڈالا جائے گا تو مودی صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس قدر گاڑی چھنتی ہے آج کل کہ وہ یقین کر لے گا, وہ کہے گا جی ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ تب سارے کا سارا بائیڈن کا غصہ اس نے پاکستان پر نکال دینا, کیونکہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بائیڈن زدہ یا بائیڈن یافتہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ مارکو روبیو کو جب بریف کیا جائے گا, ڈیرن بیٹی اپنا نوٹ ایڈ کر کے دے گا, پال کپور اپنی زندگی بھر کی نفرت جو ہماری وار مشین کے بارے میں وہ رکھتا ہے, اور اس کی وہ نظر بد جو اس وقت مرکوز ہے ہمارے نیوکلیئر آرسنل پر,
وہ اپنے نوٹس اپنی ڈیٹیلز بنا کر پریزیڈنٹ کی ٹیبل پر جب بھیجیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس وقت پریزیڈنٹ کیا فیصلہ کرے گا، اور ان ساری چیزوں پر مستزاد آپ کا جو ولسن، رچرڈ گرینر، وہ بغلیں بجائیں گے، شور مچائیں گے کہ ہم تو آپ کو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، آپ کا دھیان ہی نہیں پڑا ادھر، اب تو بہت لیٹ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال خواتین و حضرات ہے تو ڈراؤنی، لیکن اس چیز کی متقاضی ہے کہ حالات کو کم از کم ٹھیک کرنے کی صحیح تو کریں، ہم کوشش تو کریں۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں نے چونکہ کنکلوڈ کرنا ہے اس سارے معاملے کو۔ اگلے کسی ولاگ میں ضرور ریسیپی بتانے کی کوشش کروں گا، بھلے سے آپ کو سخت ناپسند ہو کہ یہ کیا سیاسی باتیں کر کے تم قومی معاملات کو، تو بھئی قومی معاملات کا ہی حصہ ہیں سیاسی معاملات، اور آپ کی ساری ایمنسپیشن کا، بحالی کا رستہ سیاست کی طرف سے ہی نکلتا ہے۔ میں تو ایک طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لاسٹ امیج ریٹریو کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ میرے الفاظ نہیں تھے؟ کئی ہفتوں سے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بحالی بہت ضروری ہے۔ لاسٹ امیج جو ہے یہ ریٹریو ہوگا تو مورال بہتر ہوگا، یہ ریٹریو ہوگا تو پبلک سینٹیمنٹ کینڈے میں آئے گا۔ آگے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی انہیں پرواہ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، دیکھی جائے گی۔ یہی سارا کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں اس صورتحال کے۔ پہلے اور بات تھی، دنیا، یہ پلانٹ، یہ گلوب، یہ کرہ اتنا ایکسپوز نہیں تھا۔ اب تو آپ یوں سمجھیں کہ سپاٹ لائٹ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کسی آئلینڈ پہ بھی چلے جائیں، ٹھک کر کے لائٹ آپ کے اوپر پڑ جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آخری حدیں بھی کراس ہو جائیں، خدا را عقل کے نوخن لے لیں، اپنی ایگو، اپنے خوف ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جسٹ فار ونس تھنک آف پاکستان۔ وہ کام جو آپ کی ایگو آپ کو نہیں کرنے دے رہی وہ کروائیں، معاملات کو ٹھیک کریں کہ جی آپ پولیٹیکلی نمٹیں سارے معاملے۔ پولیٹیکلی یہ بیچارے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ آرکسٹریشن آپ کی ہو تو نمٹیں یہ بیچارے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی سر جی، آپ ہی سے مخاطب ہوں میں، آپ بیڑا اٹھائیں اس کام کا۔ آپ یہ کام کر کے بھی بہت اچیو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، اور آپ کے کولیگز بھی آپ کی بات پہ لبیک کہیں گے، پبلک لبیک کہے گی، مورخین آپ کو اس کا کریڈٹ ضرور دیں گے۔ لیکن اب بات صلح کی طرف نہیں جائے گی، اب معافی تلافی پہ جائے گی، اور اس میں شرم کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اٹ از ناٹ فار یو، اٹ از ناٹ فار اینی انڈیویجول، اٹ از ناٹ ایون فار اینی انسٹیٹیوشن، دس از گوئنگ ٹو بی فار پاکستان۔